قیامت تک کے لیے، اور پھر جو کافر کے کافر رہیں گے ان کے لیے سخت عذاب، اور جو ماننے والے ہوں گے ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آیت نمبر 59، یہ وہ آیت ہے کہ جس میں ایک بڑی پتے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ بن مریم اور آدم علیہ السلام میں مماثلت بتائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اور صورتحال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام جیسی ہے، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہاں اسباب تھے ہی نہیں، یہاں اسباب ناقص ہیں، لیکن دونوں میں مماثلت بہرحال موجود ہے، اور یہ ایک سرکل بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا ایک سرکل ہے۔ چنانچہ ابتدا بھی گویا عادت سے ہٹ کر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، اور انتہا بھی عادت سے ہٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس سرکل کے درمیان میں اس نقطے کی ہے کہ جس کے گرد یہ سارا سرکل گھوم رہا ہے۔ جیسے پرکار رکھ کر اگر آپ یوں کھینچیں ایک دائرہ، تو وہ جو مرکزی نقطہ ہوگا درمیان کا، وہ حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور باقی نبوت کا سرکل اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو اللہ نے اس سرکل کی ابتدا بھی اچھنبے کی بات سے کی ہے، اور انتہا بھی اچھنبے کی بات سے کی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے کہا کون ہو جا، ہو گئے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ ان نصارہ سے اس معاملے میں مباہلہ کیجیے اور ان کو دعوت دیجیے کہ آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ وہ مباہلے والی بات جس کا ذکر ہم پہلے کر رہے ہیں۔ تو جب یہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو بس وہ نجران سے آیا ہوا عیسائیوں کا وفد باہر نکلا۔ اس کے بعد یہ حکم ہو رہا ہے کہ ان سے یوں خطاب کیجیے، دعوت مکالمہ اور دعوت گویا مباحثہ دیجیے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے مد مقابل رب کی حیثیت نہ دے۔ اگر وہ اس کو مان جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ گواہ رہو کہ ہم تو، اگر وہ مانیں تو ٹھیک، نہ مانیں تو آپ کہہ کر فارغ ہو جائیے کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور ان سے یوں بھی خطاب کیجئے کہ اے اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث مباحثے میں پڑھتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو یہودی تھے، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو نہ تورات اتری تھی نہ انجیل اتری تھی، تو یہودیت کہاں سے آ گئی اور عیسائیت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ان کی مذہبی داستانیں جو زمینی حقائق کے خلاف تھیں ان کا رد کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جن باتوں کا تمہیں علم ہے ان میں تو حجت بازی کرنا کسی درجے میں سمجھ میں نہیں آتے، جن کا علم ہی نہیں تو وہاں کیسی حجت بازی؟ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک اللہ کی طرف یکسوئی اختیار کرنے والے اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور اس وقت ہر اہل مذہب کو دعویٰ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھنے والے اور قریبی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ہے، اور یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کے گواہ ہوتے ہوئے اللہ کی آیتوں کی انکاری کیسے بن رہے ہو، اور حق کو باطل کے ساتھ کیسے گڑبڑ کرتے ہو، جبکہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا جانتے ہو۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ کیا تم نے
کتاب ایمان والوں کو ایمان سے ڈگمگانے کی سازشیں بھی کرتے ہیں، چنانچہ اپنے لوگوں کو ایمان والوں میں گھسا کے یہ کہتے ہیں کہ صبح کو دن کے پہلے حصے میں تم کہنا کہ ہم ایمان لائے، اور دن کے آخری حصے میں کہنا کہ ہم تو واپس جائیں۔ یہ یہود نے مدینہ کے یہود نے یہ ایک سازش بنائی تھی کہ کچھ یہودیوں کو تیار کیا کہ تم جھوٹ پوٹ مسلمانوں میں شامل ہونا اور دن بھر ان کے ساتھ رہنا، شام کو کہنا کہ ہم تو بڑی چاہت سے آئے تھے لیکن یہاں ہمیں کوئی حق سچ بات نظر نہیں آئی، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں۔ لیکن اس قسم کی سازشیں ظاہر ہے کہ یہ دین اسلام کا چراغ وہ چراغ ہے کہ جو ایسی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ تو یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے مختص کرتے ہیں۔ اور یہود کی ایک کیفیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ڈھیروں مال بھی ان کے پاس رکھو اور ان کو امین بناؤ تو وہ منو ان اور بالکل پورا واپس کر دیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار پر بھی ان کو امانت دار بناؤ تو جب تک سر پہ کھڑے رہو تو ممکن ہے کہ وہ دینار مل جائے، لیکن جب ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر امید رکھنا غلط ہوگا کہ وہ دینار واپس ملے گا۔ یعنی کچھ امانت دار بھی ہیں ان میں، لیکن بڑے درجے میں یہ ایسے خائن بھی ہیں۔ اور یہ جو خائن لوگ ہیں ان میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو امی لوگ ہیں یعنی مکہ والے اور عرب لوگ، ان سے ہم جو بھی ہیرا پھیری کر لیں ہم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ یہود کا ایک کہنا تھا کہ ہم اپنے اہل مذہب کے ساتھ تو امانت برتنے کے ذمہ دار ہیں اور مکلف ہیں، لیکن دیگر لوگوں کے ساتھ بالخصوص عرب لوگوں کے ساتھ ہم امانتداری نبھانے کی کوئی پابند نہیں ہے، اور ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے، جیسے مرضی ہم بٹور۔ اسی طرح ان میں ایک اور بیماری کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے مقابل ثمر قلیل حاصل کرتے ہیں، مالی مفادات بٹورتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ آخرت میں نہ ان سے کلام رحمت فرمائیں گے نہ نظر رحمت فرمائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو اپنی زبانوں کو بل دیتے ہیں، مروڑتے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ شامل کرتے ہیں تاکہ ان کے شامل کردہ الفاظ کو بھی اللہ کی کتاب کا حصہ سمجھا جائے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں سے ہوتا نہیں۔ یوں اللہ پر گویا افترا باندھتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں۔ تو اس پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ کے کسی بندے کے شایان شان نہیں یہ بات کہ اللہ نے تو اس کو کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، اور پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ میرے بندے بنو، اللہ کے بندے بننے کی بجائے اپنا بندہ بننے کی، اور اپنا گویا جیسے بے دلیل کسی کی بات ماننا یہ بھی گویا اس کو رب ماننے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس درجے میں گویا وہ اپنا پیروکار بنانے کی کوشش کرے تو یہ کسی اللہ کے بندے کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اس سے دراصل یہ کہنا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ تم میرے یا میری والدہ کو الہ مان کے ہمارے بندے بنو، یہ تو تمہاری گھڑی ہوئی بات ہے۔ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے کسی بندے کے شایان شان کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم ہرگز نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو، فرشتوں یا نبیوں کو رب بنا لو، اور کوئی اللہ کا بندہ نہ اپنے بارے میں یہ بات اس بات کی دعوت دے سکتا ہے، نہ فرشتوں اور نبیوں کے بارے میں اس بات کی دعوت دے سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کی دعوت ہی دے گا۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے میثاق انبیاء کا ذکر آیت نمبر 81 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے میثاق اور عہد لیا ہے۔ وہ عہد یہ ہے کہ
میری طرف سے کتاب و حکمت تمہارے پاس آئے اور پھر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو تمہارے پاس موجود کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تمہارے ذمہ ہوگا اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ کیا اے نبیو تم نے اس بات کا اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کو پختہ طریقے سے لے لیا؟ تمام انبیاء نے کہا اقررنا، یہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ جو میثاق انبیاء ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پیغمبر کے زمانے میں کوئی اور پیغمبر آ جائے اور وہ سابقہ پیغمبر کے اصول دین کی ہی دعوت دینے والا ہو اور موافقت رکھنے والا ہو، تو سابق پیغمبر کی ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اس نئے پیغمبر کی تصدیق کرے۔ اب یہ بات پچھلے انبیاء میں تو عملی طور پہ سامنے نہیں آئی، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عملی طور پر بھی سامنے آئے گی، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس وقت زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے قریب اللہ ان کو نازل فرمائیں گے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم دوبارہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو ظاہر زمانہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہوگا، تو اب اس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے اور آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دیں گے۔ وہ جب نازل ہوں گے دوبارہ زمین پر تو اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت کا پرچار کریں گے۔ تو جو عملی طور پہ اس بات کی شکل سامنے آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے اور آپ کے واسطے سے امت کو کہ یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو کتاب اور وحی ہم پر نازل ہوئی اس پر بھی، جو پہلے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھتے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی ملت و مذہب کو کوئی اگر دین کے طور پہ اب اپنائے گا تو اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو راہ جنت کیسے دکھا سکتا ہے کہ جو ایمان لائے بعد کافر بن جائیں، اور ایسے لوگوں کی جزا تو یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ وہ لوگ کہ جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے حالات کی اصلاح کر لیں تو وہ بہرحال بخشے جائیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ البتہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر بنے، پھر دوبارہ توبہ کر کے ایمان میں نہیں آئے اور اصلاحی احوال نہیں کی بلکہ کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے تو ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ کفر پر مرے، وہ اگر قیامت میں زمین بھر سونا بھی دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں گے تو اللہ فدیے کے طور پہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ تیسرے پارے کے ختم تک یہ مضمون تھا جس میں وفد نجران کے تناظر میں عیسائیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا ادب اور سلیقہ سکھایا گیا، اور یہ آیت نمبر 92 سے اب اندرونی طور پر جو مسلمانوں کو مضبوط کرنے والے اعمال ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ نیکی کا کمال اس وقت تک حاصل نہیں تم کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور مرغوب